أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ان الذين آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے والصابئون اور جو صابی ہوئے والنصارى اور جو نصارى عیسائی ہوئے من آمن باللہ جو بھی ان میں ایمان رکھے اللہ پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر وعمل صالحا اور عمل اچھے کرے فلا خوف علیہم تو پھر ان پر کوئی خوف ڈر نہیں ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ لقد اخذنا البتہ تحقیق لیا ہم نے میثاق بنی اسرائیل عہد بنی اسرائیل سے وارسلنا الیہم رسلا اور ہم نے بھیجے ان کی طرف پیغمبر رسول کلما جاءہم رسول جب بھی آئے ان کے پاس رسول بما وہ چیز لے کر لا تہوی انفسہم جو نہ چاہتے تھے ان کے دل فریقا کذبوا تو ایک گروہ نے جھٹلا دیا وفریقا ایک گروہ کو جھٹلا دیا انہوں نے وفریقا یقتلون اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے وحسبوا اور انہوں نے یہ سمجھا خیال کیا اللہ تکون فتنۃ یہ کہ کوئی ان پر اس کی وجہ سے افتاد آزمائش نہیں پڑے گی فعموا پس وہ اندھے ہو گئے وصموا اور بہرے ہو گئے ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی ثم عموا پھر وہ اندھے ہو گئے وصموا اور بہرے ہو گئے کثیر منہم اکثر ان میں سے واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھنے والے ہیں جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں۔ اہل کتاب کا بیان ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب جب تک تم اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب جو اپنے زمانے میں وقت میں تورات برحق تھی انجیل برحق تھی اور اب قرآن کریم ہے اس کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوگے ان پہ عمل نہیں کرو گے تو محض تمہارا اہل کتاب سے ہونا تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے۔ اسی طرح یہاں اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد ہے کہ جو اپنے زمانے میں یہودی تھے صابی تھے نصارہ تھے اب وہ اگر ایمان صحیح لائیں گے
اور نیک عملوں والی زندگی اپنائیں گے تب ان کی آخرت صحیح ہوگی، ورنہ ان کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والسابئون، اور وہ جو سابئی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ ہوئے۔ یہودی اس نسبت سے انہیں کہا جاتا تھا، ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی نسبت سے یہ لوگ یہودی کہلوائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ان سے گناہ ہوا، ان سے غلطی ہوئی، توبہ کی انہوں نے، تو اس وقت انہوں نے کہا انا ہدنا الیک، کہ اے پروردگار ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ الفاظ اختیار کیے تھے اس موقع پر، انا ہدنا الیک، تو اس نسبت سے یہ لوگ یہودی کہلائے گئے۔ اور سابئون، یہ سابئی کی جمع ہے۔ سابئی یہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی زبور، اس کے ماننے والے اپنے آپ کو بتلاتے تھے، اور زبور کے حاملین کو سابئی کہا جاتا تھا۔ نصارہ، یہ نصارہ کس وجہ سے عیسائیوں کو کہا جانے لگا؟ ایک تو اس کی وجہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس جگہ پیدائش ہوئی اس جگہ کا نام ناصرہ تھا، اسی لیے تاریخی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لکھتے تھے عیسیٰ مسیح ابن مریم ناصری، یعنی اس شہر کی نسبت سے آپ کو ناصری کہتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی آپ کی پیدائش کی نسبت سے، مدنی آپ کی ہجرت کی نسبت سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری کہا جاتا تھا، تو ان کے ماننے والے اس نسبت سے نصارہ کہنے لگے۔ اور دوسری وجہ ان کے نام کے پڑھنے کی، قرآن کریم میں سورہ صف میں 28ویں پارے میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے مقابلے میں یہ کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار بنے گا، تو آپ کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کے مددگار بنیں گے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے کو انصار اللہ کہا، تو اس وجہ سے وہ نصارہ ان کا نام پڑ گیا۔ تو فرمایا جو یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، نصرانی ہوئے، من آمن باللہ، تو جو بھی سچے دل سے اخلاص سے ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور جو عمل اچھے کرے گا، فلا خوف علیہم، تو ان لوگوں پہ کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا آخرت میں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق لیا ہم نے ایک عہد بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف پیغمبر اور رسول، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی، جب بھی آئے ان کے پاس رسول بما لا تہوی، وہ احکام لے کر جو نہیں چاہتے تھے انفسہم، ان کے جی، یعنی جو ان کی خواہشات کے خلاف، جو ان کے خواہشات کے خلاف دین کے حکم نبی لاتے تھے، شریعت کی باتیں بتلاتے تھے، تو یہ لوگ ان نبیوں کے مخالف ہو جاتے تھے، اور نبیوں کی مخالفت میں اس حد تک بڑھ جاتے کہ بعض نبیوں کو قتل بھی کر دیا، جیسے بہت سے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور ایک ایک دن میں انہوں نے 40 کے قریب انبیاء کا قتل کیا۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کس بات پہ کیا؟ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس ظالم نے اپنی بھانجی سے شادی رچا لی۔ اب بھانجی سے شادی کرنا، نکاح کرنا حرام تھا، ہماری شریعت میں بھی حرام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ اس کے پاس گئے، اس کو کہا ظالم انسان یہ تو کتنا گناہ ہے، اپنی بھانجی سے نکاح کیا تم نے، اس کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا تو کون ہوتا ہے مجھے نصیحتیں کرنے والا؟ بس اتنی بات پہ اتنا سیخپا ہوا کہ میں بادشاہ ہوں اور مجھے روکنے ٹوکنے والا یہ کون ہوتا ہے؟ اس بات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ فرمایا جب بھی اللہ کے پیغمبر ان کے پاس احکام لے کر آئے، لا تہوی انفسہم، جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھے، فریقا کذبوا، تو نبیوں کے ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا، وفریقا یقتلون، اور ایک گروہ نبیوں کا انہیں یہ قتل کر دیا انہوں نے، وحسبوا، اور انہوں نے اتنے بڑے جرم کر کے یہ گمان اور یہ خیال کیا اللہ تکون فتنۃ، کہ اس کی وجہ سے ان پر کوئی افتاد نہیں پڑے گی، کوئی ان کے اوپر آزمائش نہیں آئے گی، کسی فتنے میں یہ ڈالے نہیں جائیں گے، یعنی ان پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اور ایسے پھر یہ بے باک ہو گیا اللہ اور اس کے پیغمبروں کے معاملے میں کہ فعمو، پھر یہ اندھے ہو گئے، وسمو، اور بہرے ہو گئے، یعنی کوئی بات کسی کی سننے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ثم تاب اللہ علیہ، پھر اللہ نے ان کے اوپر توجہ فرمائی، اور ایک لمبے زمانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان میں بھیجا کہ جا کے وہ ان کو سمجھائیں، ان کو راہ راست پر لائیں۔ آپ نے محنت کی، ان کو راستے پر لائے، ہدایت دی۔ ثم عمو، حضرت عیسیٰ کے بعد پھر یہ گمراہی میں پڑے، پھر اندھے ہو گئے، وسمو، اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان کے اکثر، کہ پھر پرانی ڈگر پہ آگے اور اللہ کے حکموں کے خلاف چلنے والے ہو گئے۔ اور اس طریق سے فرمایا کہ یہ لوگ بڑے دین کے اور پیغمبروں کے معاملے میں بے باک جری ہو گئے تھے کہ اللہ کے پیغمبروں کی سخت سے سخت مخالفت پہ اتر آتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ان کی خواہشات کے مطابق دین کیوں نہیں پیش کرتے۔ اور آج بھی یہی حال ہے ہمارے معاشرے کا کہ اب کی جو ایک روشن خیال ایک جماعت مسلمانوں میں اٹھی ہے، اب ان کا مزاج بھی وہی ہے کہ دین بس ہماری خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام وہی سچا دین مذہب ہے جیسے ہماری خواہشات وقت کا تقاضا ہو، دین اسی کے مطابق چلتا جائے، اسلام اسی کے مطابق ڈھلتا جائے تو یہ اسلام صحیح ہے۔ اور استغفر اللہ، اس کو ماڈرن اسلام کہتے ہیں کہ آج کے جدید دور کے مطابق اسلام ہونا چاہیے، اور پرانی باتیں پرانے زمانوں کی تھیں، وہ اس زمانے اس معاشرے اس ماحول کے لیے تھیں، اور آج کا جدید دور ہے اور اس جدید دنیا میں احکامات بھی اسی کے مطابق ہونے چاہیے۔ جیسے بہت سے لوگوں نے یہ نکتے اٹھائے کہ اب تو دنیا میں سود ایک مجبوری بن گئی ہے، اس لیے علماء کو مل بیٹھ کے سود پہ کوئی نیا فتویٰ جاری کرنا چاہیے، اور قرآن کے اس حکم پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ پردے کے متعلق، حجاب کے متعلق بھی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ یہ پرانے زمانے میں تو چل جاتا تھا مسئلہ، لیکن آج کے جدید دور میں یہ بہت مشکل ہے کہ ایک عورت کو اتنا پابند کر دیں آپ معاشرے میں۔ اس لیے اس معاملے میں بھی اہل علم کو جو ہے نا وہ نظر ثانی کرنا چاہیے۔ یہ کوئی دور کی باتیں نہیں، ہمارے اس قریب کے جو ہے نا وہ ادوار کے اندر ہمارے بڑے بڑے مقتدر لوگوں نے یہ باتیں کہی۔ یہ جو سود کی بات کی، میں نے موجودہ ہمارے صدر پاکستان انہوں نے بات کی تھی گزشتہ سال میں کہ علماء کو مل بیٹھ کے اس پہ نظر ثانی کرنا چاہیے، اور بھی بہت سے لوگ ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں۔
تو وہ سوچ یہودیوں والی آج مسلمانوں کے رہنماؤں کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق احکام شرع کو دنیا میں متعارف کرانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ تو اندھوں اور بہروں والی بات ہے، حقیقت سے ہٹی بات ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو لوگ بھی اس سرکشی اور بغاوت کی راہ پہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔